الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے معزز خواتین و حضرات، یہ سورۃ یونس 109 آیت پر مشتمل ہے. یہ سورت مکی ہے. مکی صورتوں میں عام طور پہ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور آخرت کے مضامین زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں. ان کی ہٹ درمی اور ضد اور سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے انہیں وعید سنائی جاتی ہے. عقائد کی درستگی کی ترغیب دی جاتی ہے اور ترہیب بھی دی جاتی ہے. تو یہ مضامین مکی صورتوں کے اندر غالب ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی اس قسم کے مضامین بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا ہے. اور ایک گزارش سننے والوں سے یہ ہے کہ توجہ سے سنا کریں. بعض دفعہ آپ کی عدم توجہ سے بات جو ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتی اور بات پوری طرح زبان پہ نہیں آتی. جس قدر آپ توجہ سے بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے اور کہنے والے کی طرف دھیان رکھیں گے تو کہنے والے پر بھی اللہ الہام کرتے ہیں، وہ بات اپنی اچھی سے اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے. تو اس کی دوسری جو آیت ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. مشرکین کی ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس پر شبہ اور تعجب کی بات ہے ہی نہیں. اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو مقصود ہے رسالت کا وہ فوت ہو جاتا. انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ فرشتوں کی ضروریات الگ ہیں. نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، نہ کوئی خواہش کا مادہ ہے، نہ ان کی بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. تو انسان کیسے سمجھتا؟ یہ تو پھر اگلا اعتراض کر بیٹھتا کہ تمہاری تو یہ ضرورتیں ہی نہیں ہیں، ہماری یہ ضرورتیں ہیں اور ہم تمہاری تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرشتے آباد نہیں تھے، انسان تھے. انسان زمین پر بستے تھے. ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انسان ہی کو نبی بنا کر مبعوث کیا تاکہ لوگ اس کی اتباع کر سکیں. اس کے بعد جو ہے اللہ نے کئی آیات کے اندر اپنی توحید اور قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں. کئی آیات ہیں. اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. اس سے اگلی آیت بھی ایسی. یہاں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمان کی تخلیق، اس کی پیدائش، سورج اور چاند کا آنا جانا، چلنا اپنے محور میں اور مرکز میں مقررہ وقت کے مطابق چلنا، دن اور رات کا آنا جانا، پوری کائنات کا نظام کا چلنا، یہ ساری باتیں یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور وہ اکیلا یہ سب کچھ کرتا ہے. کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے. پھر اہل ایمان اور اہل کفر کے ٹھکانوں کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد کہ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اس سے کچھ آگے چل کر ان کا ایک اور اعتراض تھا، ایک مطالبہ تھا مشرکین کا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ. جب حضور علیہ السلام مشرکین کو دعوت دیتے، ان کے سامنے قرآن پڑھتے، قرآن کی باتوں کو واضح واضح بیان کرتے، تو بجائے اس کے کہ وہ مانتے، وہ فوراً ایک مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اس کے کسی حکم کو تبدیل کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے دونوں کاموں میں سے کسی کے اختیار نہیں ہے، نہ تو میں اور قرآن لا سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو رب نے وحی بھیجی ہے میں اس کی اتباع کروں، یہ میرا کام ہے، اسی وحی کی میں پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان کے اس طرح کی بے جا مطالبے تھے۔ یہاں آیت کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے تبدیل کر دیے جائے، ایک ہے تغییر کر دیے جائے۔ تغییر اور تبدیل میں ایک باریک سا فرق ہے۔ تغییر کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز بھی رکھ لی جائے اور دوسری لے آئے۔ مثلا والد نے بیٹے سے کہا کہ میرے لیے رومال لے آؤ، وہ لے آیا، والد صاحب کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ رومال بیٹے نے خود رکھ لیا اور والد صاحب کے لیے اور لے آیا، یہ تغییر ہو گئی۔ ایک ہے تبدیل کہ جو رومال بیٹا والد کے لیے لایا تھا والد کو پسند نہیں آیا، وہ بیٹا دکان پر واپس گیا، یہ پہلا واپس کیا اور نیا لے کر آیا، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نہ تو احکام کے اندر تغیر کا اختیار ہے اور نہ تبدل کا اختیار ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں یہ مطالبہ کرنا نہیں چاہیے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے ایک زندگی گزاری ہے تمہارے اندر، 40 سال، 42 سال، 45 سال، 50 سال، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں پہلے بھی کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، تو اب آپ ایسے مطالبے مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کلام پر، اپنے محبوب کے فرمان پر 100% دل و جان سے یقین کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔